پھر جو واضح طور پر اس کے بعد 40 دن تک فاصلے کا حکم آیا اور پھر جنت کا میوہ آتا ہے، اور اس جنت کے میوے کے طعام کے بعد اللہ کے حبیب کو حکم ہوتا ہے کہ اب تم دعا کرو کہ اللہ تمہیں ایسی بیٹی دے کہ جو اماموں کی بھی ماں ہو، اور وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دنیا میں تشریف لاتی. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے جناب فاطمہ زہرا کی ایسی تربیت کی کہ جیسی جناب خدیجہ سلام اللہ دنیا سے تشریف لے گئی، جناب فاطمہ زہرا نے اپنی ماں کی جگہ اپنے بابا کی خدمت کی، جیسے میں نے صبح عرض کیا، اور اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ عنوان دیا فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنی ماں اپنے بابا کی بھی والدہ. جب ہم قرآن مجید، باقی واقعات اپنی جگہ پر، جب ہم قرآن مجید میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آیت تطہیر اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوتی ہے، اور خود وہ چادر تطہیر جس میں ان ہستیوں کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا تھا، جب جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہوں، کیونکہ حدیث انہی سے نقل کی گئی ہے، آپ نے فرمایا انت علی خیر، لیکن اہل بیت میں انہی کو شامل کیا گیا ہے، اور پوری آیت نازل ہوتی ہے. پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آئے مودت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، تو وہ قربہ کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جس طرح سے مفتی حنیف قریشی صاحب نے فرمایا جب تک جناب فاطمہ زہرا کو ان کا حق ادا نہ کر دیا جائے. پھر ہم آگے آتے ہیں، دیکھتے ہیں سورہ حلطہ، حسنین علیہ السلام بیمار ہوتے ہیں، امیر المومنین السلام اور جناب فاطمہ زہرا نظر فرماتی، اور نظر کرنے کے بعد جب ٹھیک ہوتے ہیں تو روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں، اور افطار کا وقت آتا ہے تو مسکین ایک رات، یتیم اور اسیر ایک رات، تینوں آتے ہیں، اور تینوں کو روٹیاں ایک نہیں دو نہیں جتنے افطار کرنے والے سب دے دیتے ہیں. وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ سورہ تم لوگوں کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ تم نے اللہ کی راہ میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کی شان میں تم نے جو روٹیاں دے دیں اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ پورا سورہ نازل ہوتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ پیش آ رہا ہے کہ جہاں پر اسلام کو چیلنج کیا جا رہا ہے، تو وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم الہی پر کہ جب اب تم سے بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل، مباہلہ کریں گے. اسلام پر وقت آیا ہو، جب اسلام پر وقت آیا تو عنوان ابنا کو چھوڑ دیجئے فعلاً، انفسنا کو چھوڑ دیجئے. معلوم ہے جب عنوان نسان آیا تو کسی اور کو نہیں لگا سوائے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی، اور یہ چیز بتاتی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی کتنی عظمت ہے. اور ایک مرتبہ تشریف لاتی کام کر رہی ہوتی، آواز آتی ہے بیٹی فاطمہ میں آ جاؤں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی گھر میں اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے. کہا بیٹی بہت کام کرتے ہوئے تھک گئی. کہا ہاں بابا میں کام کرتے ہوئے کبھی کبھار تھکن محسوس. کہا بیٹی میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دیتا ہوں کہ جو کبھی بھی تمہارے لیے تھکن کا باعث نہیں بنے گا، اور وہ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کو دی گئی. یہاں تک تو گفتگو ہو گئی اور علماء بیان کریں گے. بعض باتیں ایسی نقل کر دی جاتی ہیں جو شان علی مرتضیٰ علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا کے اس میں نہیں. دیکھیں امام علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے عقیدے کے لحاظ سے معصوم ہیں، ٹھیک ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ میں معصوم ہیں. ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے جناب فاطمہ سے کہا اتنا مال آیا ہو غنیمت کا، جاؤ اپنے بابا سے کوئی کنیز دے دیں. وہ جاتی تھی واپس آتی تھی، جاتی تھی الگ الگ واقعات نقل ہوئے. میں اس بات کو واضح کر دوں کہ ایسے واقعات بہت سے تاریخ میں ہیں جن میں بزرگوں کی بڑی بے احترامیاں موجود ہیں. اگر ہم کم از کم ان کو بیان کرنے سے پہلے، جیسے مثلا صبح بات ہوئی کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، میں وہ حدیث نقل لے کر آیا ہوں جس میں یہ روایت نقل کی جا رہی رسول اکرم سے کہ رسول اکرم نے فرمایا علی اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں کر سکتے تم. اب دیکھیے ایسی حدیث کو ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ تم، جب یہ بات آتی ہے نا کہ امیر علیہ السلام دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، تو وہ حدیث جو یہاں پر نقل کی گئی اور میرے پاس سارے ریفرنس موجود ہے، اس میں ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ علی تم اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے عدو کے بیٹی کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے. کیا
امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، جن کے بارے میں رسول اکرم فرماتے ہیں برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ، وہ اس طرح کا کوئی عمل کرنے کا ارادہ بھی کریں گے. آج چیزیں بہت ہیں، تاریخ میں نہیں ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر 90 سال تک جمعے کے خطبے میں اور نماز عید میں لعن ہوا ہے. بالکل ہے نا. تو اب ان چیزوں کو لا کر اور ان مسائل کو مطرح کر کے بہتر ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو لائیں جس سے دل آزاری نہ ہو اور ان کے احترامات بھی اپنی جگہ پر باقی رہیں. مثلا آپ کا اپنا عقیدہ بھی ہے، آپ کے اپنے مسائل بھی. مثلا یہ جو تفسیر کی گئی ہے کیا کہتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے نزدیک مت جانا جبکہ تم نشے میں ہو. کتنے مفسرین نے کیا تفسیر کر ڈالی ہے، نعوذ باللہ کس کے بارے میں ہے. جی میں اس سے آگے تو جسارت نہیں کرتا. تو کیا ایسی ساری جس زمانے میں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر ممبروں پر لعن رہا ہو، اس زمانے میں اور کیا نہیں ہوا ہوگا. بہت کچھ ہوا ہوگا، بہت کچھ ہوا. تو میں یہاں پر آج جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دن کو جو منایا جا رہا ہے احترام کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ہم ان چیزوں کو لیں جو متفق علیہ ہیں اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو متفق علیہ. یہ سب سے اچھی بات ہے، جہاں میں محبت اور پیار کی بات کروں وہاں متفقون علیہ. اور یہ ہستیاں ایسی ہیں جو محبتوں کو بڑھاتی ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، مفتی فتح زبان صاحب. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور علماء کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ بیلنس اور اعتدال کے ساتھ روحانی بیماریوں پر بھی مطلع کریں. قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں فرمایا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون. اس کو روحانی بیماری اکتفا بر جزیات کا نام دیا جاتا ہے کہ ہر آدمی اپنے نظریات ہی پر مطمئن اور خوش ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں رب کریم نے اہل کتاب کو خطاب کیا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو. ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا، کہ فرمایا کہ تم اپنی خواہشات کی اتباع نہ کرو. دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بیماریاں بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھی وہی بیماریاں میری امت میں پیدا ہوگی. حذو النعل بالنعل، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے سائز میں برابر ہوتا ہے، اس میں ایکویلنسی ہوتی ہے، اسی طرح وہ بیماریاں اس امت میں سرائیت کر جائے گی. اس میں بڑی بیماری ہے غلوف کی بیماری، کہ ہم کسی ایک نبی کی شان بیان کرتے ہوئے دوسروں کی شان میں تنقیص کر رہے ہوتے ہیں، کسی ایک صحابی کی منقبت اور فضائل کو بیان کرتے ہوئے غیر محسوس طریقے پر دوسروں کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں، کسی ایک امہات المومنین میں سے کسی ایک کی جزئی فضیلت کو ہم جسٹیفائی اور جسٹیفیکیشن بنا کر دوسروں کی عظمت کو گھٹا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس سے بھی بچنا ہے. اصل کام ہی ہے اس سے بچنا. اصل کام یہ ہے. دیکھیں لا نفرق بین احد من رسلی، یہ سورہ بقرہ میں روز پڑھتے ہیں. ہم کسی ایک رسول کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، یہ ہم مانتے ہیں. منہم من کلم اللہ، کوئی کلیم اللہ بنا، حضرت عیسیٰ روح اللہ بنے، حضرت داؤد خلیفۃ اللہ بنے، حضرت آدم صفی اللہ بنے، حضرت نوح نجی اللہ بنے، اور آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآن محمد، منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل کامل نبی، وہ سب سے آگے ہیں. میں یوں کہوں گا لکل نبی فی الانام فضیلہ وجملتها مجموعۃ لمحمدی، ہر نبی کو فضیلت، مقام، مرتبہ، حیثیت، بلندی، وقار، اسٹیٹس، آسودگی، پروسپیرٹی ملی، لیکن سارے انبیاء کے فضائل کو جس ذات میں جمع کر دیا جائے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت،
یوشع کا جہاد، دانیال کی بھائی واہ، محبت بھائی واہ۔ ایلیا پھر آ گیا، پھر آ گیا پیارا رمضان، پیارا رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر آپ کو پیارا رمضان نشریات میں خوش آمدید۔ افطار عامر کے ساتھ اور ایکسپریس ٹی وی، قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب ہماری اس علماء کی محفل میں جو عامر آن لائن میں سجی ہوئی ہے۔ قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کا جواب باقی رہ گیا ہے۔ جناب سب سے پہلے تو میں محترم ہمارے فضل سبحان صاحب نے جو کچھ بیان کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میرے دل کی آواز تھی، اور وہ میری گفتگو کی تمہید ہے۔ میں تمہید باندھے بغیر موضوع پہ ہی آ رہا ہوں، کیونکہ اب وقت بھی باقی ہے، تھوڑا ہے، وقت بھی تھوڑا ہے، نہیں تھوڑا نہیں ہے، آپ اپنے آرام سے بات کریں، اور آپ کے پکوڑے بھی ٹھنڈے ہو رہے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پہلی بات تو یہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ یہ ایک مختلف مکاتب فکر کا ایک پینل بیٹھتا ہے۔ جو مسئلہ، جو سوال آپ نے اٹھایا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کا، شان کا، مقام کا، مرتبے کا، اس میں میں سمجھتا ہوں کسی بھی مسلمان کو نہ کوئی اختلاف ہے نہیں، اور نہ کسی مسلمان کو کوئی قدغن ہے، اور جو اس قسم کی میں سمجھتا ہوں دل میں نفرت رکھتا ہے، ہم اس کو مسلمانوں میں شمار ہی نہیں۔ واہ 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 واہ، بھائی کیا کہنا ہے، بھائی کیا کہنا ہے، بھائی کیا کہنا ہے؟ اب بات اگر سیدہ فاطمہ الزہرا کا اگر وہ تہوار ہے، وہ دن ہے، اگر وہیں تک بات رہے تو خوبصورت بات ہے، سبحان اللہ۔ جی جی، لیکن اب وہ ممبروں پہ چڑھ کے حضرت علی کو بھی لوگ لانتیں کر رہے ہیں۔ کون لانتیں کر رہے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس بندے کو بھی خود ملعون سمجھتے ہیں جو سیدنا علی المرتضیٰ کو لانتیں دیتا تھا یا دیتا ہے، واہ 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 واہ، اور اس بندے کو بھی ملعون سمجھتے ہیں جو صحابہ کرام میں سے سیدنا معاویہ، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کسی پر لانتیں کرتا تھا یا کرتا ہے، وہ بھی ملعون ہے۔ ہم صحابہ کرام میں سے کسی کی شان میں گستاخی کرنے کو اسلام نہیں سمجھتا۔ صحیح بات، بالکل پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے، اور اس پلیٹ فارم سے ہمارا ایسا مثبت پیغام جانا چاہیے جو لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالنے کی بجائے محبت پیدا کرے، بجائے اس کے کہ ہم جلتی پر تیل چھیڑ کے ہمیں اس پہ پانی ڈالنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اور ویسے بھی کرونا کا معاملہ ہے تو شاید کوئی آدمی یہ سوچ کے بات کر رہا ہو کہ کسی ڈاکٹر نے کہا کہ گرمی سے کرونا مرتا ہے، تو اس لیے محفل کو گرم کیا جائے تاکہ مرے۔ نہیں، اس میں ہیومیڈیٹی بھی ساتھ چاہیے۔ جی دیکھیے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنی بات بھی کافی تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے اور آپ کی لاڈلی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کی گھر والی ہے، بالکل، حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ماجدہ ہے، بالکل۔ یہ ساری فضیلتیں پھر جنتی خواتین کی سردار۔ اللہ کے رسول جس مرض میں آپ بیمار ہیں اور آپ کے پاس آتی ہیں اور اتنے صدمے سے اللہ کے رسول کو دیکھتی ہیں کہ آپ ٹھنڈے تشت میں پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، چہرے پہ پھیرتے ہیں، بے ساختہ منہ سے نکلا واہ کربا بھی ہے، میرے ابا کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ رسول بخاری کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کرب بعد الیوم، اے بیٹی آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آج تیرے ابا کی تکلیف کا آخری دن ہے۔ آپ نے قریب بلایا، سیدہ فاطمہ الزہرا سے کان میں کچھ کہا، حالانکہ اور بھی وہاں تھے، لیکن آپ نے سیدہ فاطمہ کو بلایا، کان میں کچھ کہا، آپ رونے لگی۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ میری بیٹی تو دکھی ہو گئی ہے، آپ نے پھر دوبارہ بلایا، پھر آپ نے کچھ کان میں کہا اور آپ ہنسنے لگے۔ گویا آپ آخر وقت بھی جب دنیا سے آخرت کی طرف روانہ ہیں اپنی بیٹی کو ہنسا کے۔ یہ میسج تھا پوری دنیا کے لیے کہ میری بیٹی کو کبھی رلانا۔ ایک بات۔ دوسری بات، حالانکہ اس بات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی شان ہے، فضیلت ہے، اور اس میں حضرت علی کی بھی فضیلت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا خود شکایت کرنے گئی، اللہ کے رسول آپ نے اپنے بھائی کے بارے میں سنا وہ دوسری شادی کر رہے ہیں، آپ اٹھے
اور آپ جیسے اٹھے، حدیث میں آتا ہے آپ نے جو چادر ڈالی کندھے پہ، وہ آپ کو اتنا صدمہ تھا کہ اس کو سنبھال بھی نہیں پائے، زمین پر پیچھے گھسکتی بھی جا رہی ہے، اور آپ وہاں پہنچے. آپ نے فرمایا علی میں نے ایسا ایسا سنا ہے، یاد رکھ لیں. ابھی اس سے کچھ سن ہی نہیں رہے. یاد رکھ، عدو اللہ کی بیٹی اور رسول اللہ کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے. حضرت علی نے کہا آمنا و صدقنا. یہ حضرت علی کا ایمان تھا کہ اللہ کے رسول نے جس چیز سے منع کیا، اگرچہ وہ چیز جائز تھی، آپ نے منع کیا، حالانکہ دوسرا نکاح منع نہیں تھا. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک منٹ، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، اس میں حضرت علی کی شان ہے کہ حضرت رسول اکرم کا جیسے فرمان سنا، اپنی بات، اپنا فیصلہ سارا چھوڑ دیا، رسول اللہ کے فیصلے کو اونچا کیا. اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس میں شان ہوئی کہ انہوں نے اپنا ایک درد دل بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس درد دل کے مداوے کے لیے آپ فوراً تشریف لائے. پھر اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے، دوپہر کے وقت پھر آ گیا پیارا رمضان. ارشاد باری تعالیٰ ہے، عصر کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے. پیارا رمضان. جانتے بھی تھے، اپنے داماد کا ہاتھ پکڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان جیسا کوئی خاندان ہم دنیا میں مثال ہی پیش نہیں کر سکتے. آپ کی ناک سے اونچی ناک کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے گھر لاتے ہیں. دونوں میں سے کسی سے نہیں پوچھا قصور کس کا تھا، بات کیا تھی، قریدہ نہیں. یہ ساری شان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں کوئی بات نکالی، حضرت علی نے بھی نہیں کوئی بات نکالی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ہمیں، جیسا کہ فضل سبحان صاحب نے کہا، دوسرے کی تنقیص کی طرف نہیں جانا چاہیے. دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کو ایسی فضیلت حاصل ہے تمام عرب کی عورتوں پر، جیسے عرب میں سب سے مرغوب کھانا تھا سرید، جیسے اس کو ایسے فرمایا. اور اسی طرح صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ آپ نے جھٹ سے کہا عائشہ. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہماری مراد مردوں میں سے تھی. آپ نے فرمایا عائشہ کے باپ سے. تو جیسے آپ نے ابتدا میں اپنے انٹرو میں کہا نا کہ ہمیں یہ نہیں کہ جیسے سید الشہداء، اب اس کا ذکر ہوتا ہے تو بھئی لوگ حضرت علی حسین کی شہادت کو بھول جاتے ہیں، یا حضرت حسین کی شہادت کا ذکر آتا ہے تو ہم دونوں کو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں دونوں سید الشہداء ہیں، دونوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، دونوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ سب ہے. لیکن جب حضرت علی کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے تو اللہ کے رسول نے یہ بھی تو فرمایا ہے مردوں میں سب سے زیادہ محبوب مجھے ابو بکر ہے. یہ بھی فضیلت بیان ہونی چاہیے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے تاکہ بیلنس ایسا برابر رکھنا چاہیے جیسے سبحان صاحب نے فرمایا ہے، تاکہ سب کا میسج اچھے طریقے سے کنکلوژن یہ کر دوں. بہت اچھی بات ہے، بہت خوبصورت. میں دیکھیں آج بھی اس پلیٹ فارم سے یہی میسج گیا ہے، محبت کا، پیار کا. آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آپ کی زبان مبارک سے بھی یہی بات گئی ہے، مفتی صاحب بھی یہ چاہتے ہیں. اصل میں ان کا بنیاد تھی، انہوں نے اپنا نظریہ ایک بیان کر دی، وہ ان کی بات بس ختم. وہ ان کی ایک نظریہ تھا، انہوں نے بیان کر دیا، آپ نے بیان کر دیا، آپ کی بات ہوئی. اور سب سے اچھی بات آپ ہی کی یہ ہے کہ سب سے محبت کی جائے، سب سے پیار کیا جائے، اور سب سے محبت اور پیار کو عام کیا جائے. اور اس پلیٹ فارم سے بھی یہی میسج آنا چاہیے. بہت شکریہ. مجھے تو آپ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ اکثر آپ میسمی صاحب کی حمایت کرتے ہیں. ہاں میں تو ابھی بھی آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں دونوں. آپ ابھی بھی آپ ایک دوسرے کے حامی ہیں، بہت زبردست قسم کے. ہاں بلکہ قریشی صاحب سے کبھی کبھی ہو جاتی ہے لیکن میسمی صاحب سے تو نہیں ہے. بس وہ میسمی صاحب نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا، اچھا ہو گیا، تاکہ ایک بات کلیئر ہوگی. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین محترم، اس کے بعد کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہو جائے گا. بہت خوبصورت آج کی محفل رہی. حضرت فاطمہ الزہرا کی فضیلت بیان ہوئی، حضرت علی کا ذکر ہوا، رسول پاک کا آپ نے کیا خوبصورت بیان فرمایا، اور آپ نے کیا اچھے انداز میں گھر بسانے کی باتیں کی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر آ گیا پیارا رمضان.
ارشاد باری تعالی ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا، اے خدا مجھے معاف کر دے۔ رمضان المبارک کی ہر رات میں ایک منادی آسمان سے طلوع صبح تک یہ ندا کرتا رہتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار تمام کر اور بشارت حاصل کر، اور اے برائی کے چاہنے والے رک جا اور عبرت حاصل کر۔ کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ اس کی بخشش کی جائے؟ کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے؟ کیا کوئی دعا مانگنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ کیا کوئی سوالی ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے؟ اللہ بزرگ و برتر رمضان شریف کی ہر رات میں افطاری کے وقت 60,000 گناہگار دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ جب عید کا دن آتا ہے تو اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے کہ جتنے تمام مہینے میں آزاد فرماتا ہے۔ 30 مرتبہ 60,000 یعنی 18 لاکھ۔ مان لایا اور تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آمين يا رب.